وہ دیکھیے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی تعلق کشمیر سے ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے۔ طاقت کا سرچشمہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کوئی استعفیٰ دینے کا سوچا ہے اور ان کی راجدھانی میں پولیس سمیت کچھ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، تو کیا اس سے کوئی وہ نتیجہ اخذ کریں گے؟ جو جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی ہے وہ واقعی پاکستان کی دشمن ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ بڑی گمبھیر صورتحال ہے سماجی اقتصادی نقطہ نظر سے، تو اس میں ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جن لوگوں نے ہینڈل کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اور کیوں کر نوبت اس حد تک پہنچی کہ فائرنگ ہو گئی۔ فائرنگ میں کئی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنی ہوئی ہیں، لیکن انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ضیاء کار امتیاز گل۔ امتیاز گل صاحب، اٹس پلیئر ٹو ہوسٹ یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بی میں الیکشن ہوئے، 5 حلقوں کے نتائج روک لیے گئے، اور ایک الگ کیوس کی صورتحال ہے۔ 15 جون کو دوبارہ ری پولنگ ہوگی ان حلقوں پر۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں سر عوامی حقوق کے لیے، سول رائٹس کے لیے کچھ لوگ نکلے اور ان کے اوپر راولا کورٹ میں فائرنگ ہوئی۔ وہاں پر سیولین اور پولیس اہلکاران دونوں جانب سے جانی نقصان ہوا، فگرز ابھی کنفرم نہیں ہو سکے۔ یہ دو سچویشنز ہیں سر پاکستان میں، جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر جب آپ کے حساس ترین 2 علاقے ہیں، وہاں پر نہ تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں، جو الیکشن کے نتائج ہیں وہ روکے جاتے ہیں۔ اگر سیول رائٹس کے لیے لوگ نکلیں تو ایک پیٹرن کو فالو کیا جاتا ہے، 26 نومبر ہو، مرید کے ہو یا پھر آزاد کشمیر ہو، ایک ہی پیٹرن کے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے سر، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے؟ بس میرا خیال ہے پاکستان ایک اپنی زندگی کے ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ وہ فیز ہے جس میں مصر بہت عرصہ پہلے داخل ہو گیا تھا، جہاں پہ ایک شخصی حکومت ہے۔ پہلے انوار السادات تھے، پھر حسنی مبارک آئے، اس کے بعد بالآخر جنرل فتح السیسی نے آ کے اقتدار سنبھالا۔ ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے آ کے جو منتخب وزیر اعظم تھا مرسی کا تختہ الٹا اور خود وہاں پہ چیف ایگزیکٹو اور صدر بن بیٹھے۔ یہ وہی کام تھا جو فیلڈ مارشل ایوب خان نے، جب وہ جنرل ایوب خان تھے، 1958 میں کیا۔ 1954 میں ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا، اور 1958 اکتوبر میں انہوں نے پھر ملک بھر میں مارشل لا نافذ کر دیا، وزیر اعظم کو برطرف کر کے۔ تو پاکستان بھی لگتا ہے اب اسی قسم کی صورتحال میں اب داخل ہو چکا ہے، اور جس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کا جو ہمارا تجربہ تھا وہ ناکام رہا۔ وہ آزادیاں جو ہم نے مختلف آئینی ترامیم کے ذریعے اور مختلف ادوار میں جنرل ضیاء الحق کے خلاف، اس کے بعد اور پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف چلنے والی جو تحریکیں تھیں سیاسی، ان کے ذریعے حاصل کی تھی، وہ اب رفتہ رفتہ ختم ہو گئی ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہو گئے ہیں، اور کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب وہ چونکہ ہر دورے میں، ہر میٹنگ میں وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے میرا خیال ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی یہ اخذ کرنے میں، یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں عملاً اقتدار کس کا ہے، اور یہ کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ جو لوگ جمہوریت کی، جو رول آف لا کی، جمہوری حقوق کی یا انسانی حقوق کی بات کرتے تھے، انہیں اب ذرا قدم پھونک پھونک کے اٹھانا پڑے گا۔ ہم آپ بھی اتنی بات کر لیتے ہیں، اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اتنی آزادی ملی ہوئی ہے کہ کم از کم اس حد تک ہم بات کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ جانے کہ پاکستان جو ہے، جو گو نہ گو معاشی مسائل میں یا بحرانوں کا جو شکار ہے، شاید اس ماڈل کے ذریعے پاکستان اس سے نکل سکے۔ ماضی کے جو تجربات ہیں اس سے تو ظاہر نہیں ہوتا کہ موجودہ ماڈل کے تحت پاکستان اپنے بحرانوں سے نکل پائے گا، بالکل ایسی جیسے کہ مصر کی حالت آج بھی وہی ہے جو 25 سال پہلے تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ جو سول رائٹس کی سر موومنٹ چلی راولا کورٹ میں، 38 مطالبات ہیں، مطالبات آپ نے دیکھے ہوں گے، اس کے اوپر معاہدات ہوئے، 3 ادوار گزرے، سائنس بھی ہوئے، آخری معاہدے میں بھی سائنس ہوئے، تمام مطالبات جائز مانے گئے تو ان کے اوپر دستخط ہوئے۔ پھر اچانک سر وہ
عوامی حقوق کی جو تحریک تھی اسے کسی تنظیم کی شکل دی گئی اور اسے کلادم قرار دے دیا گیا، یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، یہ تو ارباب اختیار سے پوچھا جانا چاہیے، براہ راست سوال ان سے ہے کہ ان کی صوابدید میں کیا جو جوائنٹ عوام ایکشن کمیٹی ہے وہ واقعی پاکستان کی دشمن ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ کیونکہ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، پرامن احتجاج پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب جلاؤ گھیراؤ کی بات آتی ہے یا اس احتجاج کی آڑ میں شرپسند لوگ، پاکستان کی سالمیت یا استحکام کے مخالف لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں نا گھس بیٹھیے، اگر گھس بیٹھیے اس قسم کی تنظیموں میں آ جاتے ہیں، بھلے کہیں کسی نے بھی ان کو اس میں گھسیڑا ہو، تو ظاہر ہے پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے۔ اب کیوں کر ہمارے ارباب اختیار اس نتیجے پہنچے کہ وہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس کے مطالبات کافی حد تک مان لیے گئے تھے، اور یہ مطالبہ بھی میرا خیال ہے مان لیا گیا تھا کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ان میں سے 6 سیٹیں ہم ختم کر دیں گے، اور میرا خیال ہے ستمبر اکتوبر میں کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ اب اس پوچھنا پڑے گا ہمارے ان تمام جو جید ہمارے حکمران ہیں جو کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں، جو کشمیر میں بیٹھے ہیں، کہ آخر وہ کیا ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں پہلے مرحلے کے طور پہ وہ 12 میں سے 6 نشستوں کا خاتمہ ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ کیا صورتحال پیدا ہوئی جو ان مراعات کے خاتمے کی راہ میں حائل ہے، جو عام لوگوں کی نظر میں بڑی شاہانہ مراعات ہیں۔ یعنی جس ملک میں اگر کم از کم اجرت جو ہے وہ 37,000 روپے ہے، اور اس ملک میں ایک ایک وزیر کا ماہانہ پیٹرول ہی 1-1 لاکھ روپے کا ہو، میں آپ کی آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کو تو چھوڑیں، یہاں بھی ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لیکن کشمیر میں بھی 10-10 کروڑ کی گاڑیوں میں وہ لوگ گھومتے ہیں، ان کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑتا، ان کی ججوں کی جو آمدنیاں ہیں وہ ٹیکسوں سے مستثنیٰ ہیں۔ تو اتنا بڑا فرق ہے ایک عام منیمم جو کم از کم اجرت ہے یا کم از کم تنخواہ ہے، اور پھر ان لوگوں کی تنخواہوں میں جو کہ ہمارے وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، کیونکہ ان لوگوں کی بحیثیت مجموعی اب مراعات کو اگر جمع کر لیں تو یہ وہ منیمم ویج جو ہے، کم از کم اجرت جو 37 یا 40 ہزار روپے، اس سے 400 گنا زیادہ ان کی تنخواہیں اور ان کے مشاہرے بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ عام آدمی جو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، وہ شخص جو اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھاتے ہوئے 2 بچوں کو، ان کے لیے لنچ باکس وہ نہیں خرید سکتا، ان کو لنچ دے کے نہیں بھیج سکتا، ان کی فیس دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کبھی اس کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، کبھی اس پہ کوئی جرمانہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہے سماجی اقتصادی نقطہ نظر سے۔ تو اس میں ان لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جن لوگوں نے ہینڈل کیا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اور کیوں کر نوبت اس حد تک پہنچی کہ فائرنگ ہو گئی، فائرنگ میں کئی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کتنی ہوئی ہیں، لیکن انتہائی افسوسناک بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ تمام باتیں اس بیانیے میں جا کے فٹ ہوتی ہیں جو کہ پاکستان مخالف قوتیں دنیا بھر میں پھیلا رہی ہیں۔ سر، آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں اس وقت موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے، انہیں ختم کر دیں گے۔ اس سے پہلے وہ یہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ ہم طاقت کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ سر 2 متضاد چیزیں ہیں، ایک طرف وہ بات چیت کی بات کرتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال نہ کرنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب کیونکہ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، ان کے پاس راکٹ لانچر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی بندوقیں نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ٹینکس نہیں تھے، وہ پہلے بھی تو خالی ہاتھ ہی مارچ کرتے تھے، ان کے پاس جو ایکسٹریمسٹ ان میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں، تو پھر آگے سے سر گولی چلانے کا یہ کلچر کیوں نکل آیا؟ یہ تو دیکھیں انہیں سے پوچھنا پڑے گا کہ ان پہ گولی کیوں چلائی گئی، کیوں آنن فانن جن لوگوں کے ساتھ گزشتہ سال اکتوبر میں مذاکرات ہوئے، کافی حد تک کامیاب مذاکرات ہوئے، وہ آنن فانن ملک دشمن کیسے ہو گئے، کس طرح انہوں نے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ باتیں تو ان سے پوچھنے والی ہیں، کیونکہ بڑے حساس علاقہ ہے، ہم سب کو بڑا عزیز بھی ہے بطور پاکستانی، اور کشمیر میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو بڑا عزیز ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پانی کی جگہ خون بہتا رہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ بدامنی ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کچھ لوگ
کسی کے ہاتھ میں کھیل لیں. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ اس قسم کی صورتحال میں بڑے بردباری سے تحمل کے ساتھ کام لیتے ہوئے معاملات کو حل بات چیت کے ذریعے گولی کے ذریعے نہیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پر سر جو وزیر اعظم ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میں تو ابھی بھی وائلنس کے خلاف ہوں، مگر وہ وزیر داخلہ بھی وہ ہیں اس وقت. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی کتنی سنی جاتی ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. یہ ان کی سٹیٹمنٹ کچھ دن پہلے آئی. تو سر یہ اپنے آپ میں ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ اس کی کتنی سنی جاتی ہے. وہ دیکھیے، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی تعلق کشمیر سے ہے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی حیثیت کیا ہے. ویسے تو آج کل ہم پاکستان کے وزیر اعظم کے حوالے سے بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا. اب باقی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کوئی اختیار رکھتا ہے. وہ حساس علاقہ ہے، متنازع علاقہ ہے اور اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. تو اس میں ظاہر ہے حتمی اختیار، کلی اختیار میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کے وزیر اعظم کے پاس ہے، بلکہ وہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے ایک کوئی چیف سیکرٹری ہوتا ہے کشمیر کے لیے، اس کے تابع ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. تو اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اختیار کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ البتہ ان سے ضرور پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ تو عوام کی زندگی کے محافظ ہیں، آپ ان کے ٹرسٹی ہیں اور آپ ان لوگوں کی زندگیوں، جتنے بھی آزاد کشمیر رہتے ہیں ان کے محافظ ہیں، امین ہیں ان کے. تو اس صورتحال میں حالات اس نہج تک کیوں پہنچے، اور اگر پہنچ گئے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، تو اس میں کس حد تک پھر مقامی حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اگر ذمہ داری ہے تو کیا انہوں نے کوئی استعفیٰ دینے کا سوچا ہے؟ اگر ان کے پاس اختیار نہیں ہے اور ان کی راجدھانی میں پولیس سمیت کچھ لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں، تو کیا اس سے کوئی وہ نتیجہ اخذ کریں گے؟ نتیجہ تو باہر کسی ملک میں ہوتا، اور جس کسی وزیر اعظم نے اگر یہ بات کی ہوتی کہ ہم مذاکرات کریں گے، طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، اور پھر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا کہ جس میں معلوم نہیں اب کتنی شہادتیں یا ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس نے تو فوری طور پہ مستعفی ہو جانا تھا. لیکن ہمارے یہاں شاید یہ جو اخلاقی اقدار ہیں ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہیں کہ آپ کسی واقعے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے پھر اپنے اس دفتر کو چھوڑ دیں، وہاں سے مستعفی ہو جائیں جس کا کوئی اختیار نہیں ہے.